آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہا تو اسے ابو بکر کو پھر خلیفہ اول بھی ماننا ہے۔ جو ابو بکر کو خلیفہ اول مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، جو ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ دھوکہ دے رہا ہے اگر کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اگر ایک طبقہ ہے جن کے یہاں حافظ بھی نہیں ہوتے، تحفیظ کے مدرسے بھی ان کے یہاں نہیں ہوتے، حفظ کروانے والے مدرسے بھی نہیں ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ کون سے قرآن کو مانتے ہو۔ پہلا سوال یہ کیا کرو، کون سے قرآن کو؟ کہ جو غار میں ہے یا یہ جو ادھر رکھا ہوا ہے مسجد میں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ بندہ کوئی ناگن چورنگی والا ہے۔ سوال اس نے پہلے ہی ایسا کیا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو تو یہ بیوقوف بنا لیتے ہیں کہ جی ہم ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے یہ کہہ رہے مانتے ہیں، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ابو بکر عمر عثمان جو حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے قرآن کو ہم مانتے ہیں تو اس کی مراد ہوتی ہے جو غار میں ہے۔ اب اس کے تقیے کو لانا ہے بیچ میں، تو اب ذرا یہ دیکھنا کہ اس کو کون سا، یہ والا جو الماری میں ہے جو مسجدوں میں ہوتا ہے جو الحمد سے والناس تک ہے؟ اب وہ تقیتاً کہہ دے گا ہاں ہاں اسی کو مانتے ہیں۔ کہ کون سا؟ وہی جو لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے حضرت جبریل نبی تک لائے، نبی نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا، اور یہی قرآن جو کتابی شکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے، اور تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ یہی قرآن جو صدیق کے دور میں لکھا گیا، یہی جبریل نبی پر لائے تھے اور یہی لوح محفوظ میں تھے۔ اس قرآن کو مانتا ہے جو صحابہ کے اجماع سے امت مانتی ہے۔ بھائی اس قرآن پر صحابہ کا اجماع ہے نا، تمام صحابہ متفق ہوئے ہاں یہی والا قرآن ہے۔ وہ کہے گا ہاں اسی کو جو صحابہ کے اجماع سے جو قرآن آیا اس کو مانتے ہیں۔ اس کو پھر اگلا سوال کریں گے تو دیکھیں گے آپ بلی تھیلے سے پھدک کے باہر آئے گی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تمام صحابہ کے اجماع سے اس قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن افضل ہے خلافت سے، تمام صحابہ کے اجماع سے قرآن کو مانتا ہے، تو تمام صحابہ ہی نے تو اجماع کر کے ابو بکر کو خلیفہ اول چنا ہے، تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول پھر کیوں نہیں مانتا؟ پھر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتا؟ صحابہ کے اجماع سے قرآن مان رہا ہے، صحابہ وہی والے جنہوں نے قرآن پہ اجماع کیا ہے، وہ ابو بکر کی خلافت بلا فصل ہونے پر وہ بھی اجماع کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں مانتا؟ پتہ چلتا ہے وہاں تو تقیہ نہیں کر رہا، قرآن کے معاملے میں تو دھوکہ دے کے تقیہ کر رہا ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ افضل چیز کو مان رہا ہے قرآن کو صحابہ کے اجماع سے، اور غیر افضل کو نہیں، جو قرآن سے کم درجے میں ہے خلافت۔ صدیق اور قرآن یوں لازم ملزوم ہے۔ خدا کی قسم نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ صدیق کا تعلق ہی کچھ اور ہے۔